السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر، پارٹ 34۔ برطانیہ کی سیاسی تاریخ کا بدترین جاسوسی اسکینڈل۔ لارڈ آسٹر نے ہفتے کے اختتام پر اپنے چند قریبی دوستوں کو اپنی سرکاری رہائش گاہ پر مدعو کر رکھا تھا اور موج مستی کے موڈ میں اس نے اپنے دوستوں کو سوئمنگ پول کے دروازے کی جانب بھیجا۔ یہ لوگ اس طرف گئے، دروازہ کھولا تو ایک اپسرا پول میں بالکل برہنہ حالت میں نہا رہی تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت لباس سے سنہری بال جھٹکے اور اجنبیوں کی آمد پر سٹ پٹا کر اپنے لباس کی طرف دوڑی، مگر اجنبیوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے اس کا لباس اپنے قبضے میں لے لیا۔ لارڈ آسٹر کی مہمان لڑکی کی بے بسی پر لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ اس واقعے کے تسلسل میں اگلے 2 سال میں رونما ہونے والے تمام واقعات ان سب کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لیں گے۔ 1961 کے موسم گرما کی دوپہر کا یہ ہنسی مذاق کچھ ہی عرصے بعد ایک برطانوی وزیر کے لیے تذلیل کا باعث بنا۔ 13 سال سے مسلسل اقتدار میں رہنے والی جماعت کی شکست کا سبب بنا۔ اس موقع پر موجود ایک شخص کی موت کا موجب ٹھہرا، ایک اعلیٰ ترین خفیہ افسر کے کیریئر پر شک و شبہ کا باعث بنا اور اسی کی بنیاد پر ایک سوئی جاسوس کو تعریف و توضیح کے ساتھ ترقی سے بھی نوازا گیا۔ تالاب کے کنارے رونما ہونے والی یہ معمولی واقعہ برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں صدی کے بدترین اسکینڈل کا ابتدائی منظر تھا، جسے پرفیومو اسکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ہیرالڈ میکملن کی تصدیق کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ بظاہر ایک خاتون کے ساتھ بے وقوفانہ طرز عمل اپنانے کا یہ واقعہ ایک بہت بڑی روسی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ تالاب میں نہانے والی خوبصورت لڑکی 20 سال کرسٹائن کیلر تھی۔ وہ لارڈ آسٹر کے ایک کاٹیج میں ڈاکٹر اسٹیفن وارڈ کے ہمراہ رہائش پذیر تھی۔ یہ وہی ڈاکٹر اسٹیفن تھا جس کے شفا یاب ہاتھوں نے برطانوی معاشرے کی بہت سی عظیم ہستیوں کو بیماری سے نجات دلائی تھی، اور لارڈ آسٹر نے ماضی میں اس کی خدمات سے متاثر ہو کر 1950 میں اسے اپنی سرکاری رہائش گاہ سے متصل ایک کاٹیج عطا کیا تھا۔ اس دوپہر اس کے مہمانوں میں وزیر جنگ جان پرفومو بھی شامل تھا، جو یہ نرم و گداز جسم دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس واقعے سے کچھ روز بعد اس نے ڈاکٹر وارڈ کو کرسٹائن کے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ جلد ہی سیاست دان اور خوبصورت کرسٹائن ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ممبران پارلیمنٹ اس قسم کے خفیہ معاش کے غیر متوقع شمار نہیں کیے جاتے۔ لیبر پارٹی کے ترجمان جارج ویگ، جس نے اس اسکینڈل میں ایک اہم کردار ادا کیا، نے کہا، پرفومو کی تذلیل کا سبب اس موقع پر موجود وارڈ کا ایک اور ساتھی بنا۔ یہ کیپٹن یوگین ایوانوف تھا، جو لندن میں روسی سفارت خانے میں نائب بحری اتاشی کی آڑ میں خفیہ سرگرمیاں سر انجام دے رہا تھا۔ وارڈ کو اس نے متعارف کرانے والا ڈیلی ٹیلی گراف کا ایڈیٹر سر کولن کوٹی تھا، جس نے ایک بیماری کے دوران ماہر جراح سے علاج کروایا تھا۔ دوران علاج باتوں باتوں میں وارڈ نے سر کولن کوٹی کو بتایا کہ ایک فطری آرٹسٹ ہونے کے باعث وہ ماسکو میں جا کر خاکے بنانا چاہتا ہے، بلکہ اسے ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اگلے چند دنوں میں جب ایوانوف نے کچھ ملٹری اتاشیوں کے ہمراہ ٹیلی گراف کے دفتر کا دورہ کیا تو سر کولن کو ڈاکٹر وارڈ کی بات یاد آ گئی، اور اس نے دونوں کی ملاقات کروانے کے لیے رات کے عشائیے کا اہتمام کیا۔ جلدی وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے، لیکن شاید ایڈیٹر کو معلوم نہ تھا کہ دونوں اشخاص میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ نظر آتا تھا، اور یہ سارا کھیل پرفومو کو پھنسانے کے لیے کھیلا جا رہا تھا۔ وارڈ کا ایک جزوقتی پیشہ لندن کے نائٹ کلبوں میں نوجوان لڑکیوں کو ملنا اور انہیں تربیت دے کر اعلیٰ درجے کی طوائفوں میں بدلنا تھا۔ کرسٹائن کیلر بھی اس کا شکار بننے کے وقت مرے کلب میں ایک بڑھنا رقاصہ تھی۔ وارڈ بین الاقوامی شخصیات کے علاوہ اپنے زیر علاج اثر و رسوخ رکھنے والے مریضوں کو بھی لڑکیاں فراہم کرتا۔ دوسری طرف بااثر حلقوں میں اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے بعد آئی ایم 5 اس کی کڑی نگرانی کر رہی تھی۔
پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت وہ اس کی کم اہمیت کی حامل شکاروں کو جان بوجھ کر درگزر کر رہے تھے، اور جب اس نے ایوانوف کے ساتھ اپنی آشنائی کے بارے میں بتایا تو MI5 کے سربراہ سر روجر ہولس نے سوئس جاسوس کو ڈیفیکشن پر مجبور کرنے کے لیے ایک جاندار منصوبہ تشکیل دیا۔ ایوانوف ایک جانا پہچانا جاسوس تھا اور اولیگ پینکووسکی نے برطانوی اور امریکی تفتیش کاروں کے سامنے اسے دوہرے ایجنٹ کا نام دیا۔ وارڈ ایوانوف کو مغربی عیش و عشرت اور شراب اور شباب کا دلدادہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کرسٹائن کیلر ایوانوف کا بستر گرم کرنے والیوں میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ لیکن MI5 کی بدقسمتی کہ ایوانوف ایک کٹر کمیونسٹ تھا اور وہ ان کے منصوبے سے بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ وارڈ کو چند سوشلسٹوں کی ہمدردیاں حاصل تھیں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی اس کے بارے میں آگاہ کیا ہو۔ روسی شخص نے ہولس کے منصوبے کے ساتھ کھیلنے کے بعد ماسکو رپورٹ بھجوائی۔ اسے معلوم ہوا کہ لڑکیاں فراہم کرنے کے علاوہ وارڈ انہیں اپنے گاہکوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے تصویریں بھی اتار لیتا ہے۔ ایوانوف نے وارڈ کے 3 البمز میں سے کچھ تصاویریں منتخب کر کے ماسکو میں براجمان اپنے آقاؤں کو بھجوائیں تاکہ وہ بلیک میلنگ کا کوئی منصوبہ تلاش کر سکیں یا تشکیل دے سکیں۔ جب اسے کیلر اور پرفیوموں کے تعلقات کا علم ہوا تو اس نے وارڈ کو اشارہ دیا کہ اگر وہ کیلر کے ذریعے وہ مقررہ تاریخ جاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب امریکہ نے مغربی جرمنی کی فضائیہ کو نیوکلیائی ہتھیاروں سے لیس کرنا تھا تو وہ ماسکو کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس بات کی کوئی شواہد نہیں کہ کیلر نے پرفیوموں سے اس بارے میں بات کی یا کوئی سوال کیا یا اس نے اس کا کوئی جواب دیا کہ نہیں، لیکن جب سر روجر ہولس کو ایوانوف کے اس ارادے کا علم ہوا تو فوری طور پر حرکت میں آنے پہ مجبور ہو گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ زیر جنگ سیکرٹری داخلہ یا وزیر اعظم سمیت کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہ گیا جن کے سامنے وہ جواب دہ تھا، بلکہ اس نے پرفیوموں کی نفرت انگیز صورتحال کے بارے میں کیبنٹ سیکرٹری سر نارمن بروک کو بھی آگاہ کیا، اور پھر حیران کن طور پر ایوانوف کو ڈیفیکشن پر مجبور کرنے کے لیے پرفیوموں سے بات چیت کرنے کے سلسلے میں سر نارمن بروک سے مدد طلب کی۔ یہ منصوبہ خطرات سے پر تھا۔ کسی بھی وزیر کے لیے جاسوسی کے شعبے میں مذاکرات کار کا کردار ادا کرنا ناممکن ہوتا ہے، لہٰذا پرفیوموں نے اس معاملے میں کسی قسم کی مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور اسی دوران کیلر کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بہت تاخیر سے کیا جانے والا یہ فیصلہ پرفیوموں کی سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ حزب اختلاف کی لیبر پارٹی نے پہلے ہی پورٹ لینڈ جاسوس اسکینڈل کی بنیاد پر ٹوری حکومت کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا تھا۔ اس مہم کی قیادت جارج وک کر رہا تھا۔ 11 نومبر 1962 کو اسے اپنے پولیٹیکل ایجنٹ کے ایک پراسرار فون کال موصول ہوئی۔ وسل پورٹ لینڈ اسکینڈل کا مرکزی کردار کو بھول جاؤ اور پرفیوموں کی فکر کرو۔ وگ اور پرفیوموں کے ذاتی اور سیاسی تعلقات ہمیشہ تلخی کا شکار رہے تھے، لیکن در حقیقت یہ فون کال اس کے پولیٹیکل ایجنٹ نے نہیں کی تھی، بلکہ اگست 1983 میں وفات پانے والے وگ کو تاحیات اس شخص کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی صحافی ہو جس نے اس ناقابل اشاعت افواہ کو عوام کے سامنے لانے کے لیے کھیل کھیلا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے وزیر جنگ سے اپنے حسد کی بنا پر یہ افواہ اڑانے کی کوشش کی ہو، لیکن سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کال ایک روسی ایجنٹ کی طرف سے کی گئی جس کا مقصد برطانوی سیاست کو ایک بڑے بحران سے دوچار کرنا تھا۔ ویگ اور ان کے ساتھیوں نے پرفیوموں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کرسٹائن کیلر نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ وزیر اور ایوانوف دونوں کے ساتھ ہم بستری کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ تمام حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد ویگ نے 21 مارچ 1963 کو دارالعلوم میں ایک گرما گرم بحث چھیڑ دی۔ لیبر پارٹی کے تمام اعلیٰ عہدیداران جانتے تھے کہ ایک نیا اسکینڈل ناگزیر ہے،
لیکن سیکرٹری داخلہ ہنری بروک کو، جس نے وگ نے سوال کیا تھا، ان تمام حالات سے بے خبر رکھا تھا۔ پرفیومر نے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلر کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بروک نے سر روجر ہولس کو سمن جاری کیا اور تمام صورتحال کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخر کار MI5 کا سربراہ 18 ماہ قبل حاصل ہونے والی تفصیلات فراہم کرنے پر مجبور ہو گیا، جن کے مطابق ایوانوف نے وارڈ کو امریکہ کی طرف سے جرمنی کو نیوکلیائی ہتھیار فراہم کرنے کی مقررہ تاریخ جاننے کے بارے میں دریافت کیا تھا، اور روجر ہولس نے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پیش نظر تمام خطرات اس وقت ختم ہو گئے تھے جب ایوانوف آنے والا طوفان کو بھانپ کر جنوری 1963 میں ماسکو فرار ہو گیا تھا۔ حکومت اپنے جاسوسی سربراہ کی طرف سے بھرپور معلومات میسر نہ آنے کے باعث دیوار سی بن چکی تھی۔ کرسٹائن کلر کو اپنے 2 ویسٹ انڈین عاشقوں کے جھگڑے کے باعث رقم کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے ملک کے معروف اخباروں کو اپنی کہانی فروخت کرنے کی پیشکش کی، اور تمام معاملات طے پانے کے بعد پرفیوموں کا خط بھی ایک اخبار کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ بھی تمام صورتحال کے زیر اثر آ کر دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اس قسم کی بھیانک افواہیں اڑائی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے جان چھڑوانے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی ہے۔ میڈرڈ میں بھی کلر نے رسائی حاصل کی گئی، اور یہاں بھی وہ دولت کے خاطر اپنے تمام خفیہ تعلقات منظر پر لانے کے لیے تیار تھی۔ پرفیومر نے اپنے معاشقے کی پرزور تردید جاری رکھی۔ اس نے اپنے ایک بیان میں دارالعلوم میں دروغ گوئی سے کام لیا، اور جب ایک اطالوی اخبار نے اس کے الفاظ پر شکوک کا اظہار کیا تو اس نے اخبار کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر دی۔ لیکن یہ کوئی سیاسی ہلچل نہیں تھی جو یکدم منظر عام پر آنے کے بعد اسی طرح غائب ہو جاتی۔ پرفیومر نے اپنی جان کس طرح بچائی اور کیا کیا کچھ کیا، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔